ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی ود فرح. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب افضل جنجوعہ، اور ہم ان سے بہت دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں. تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک قدرتی سینس ہے ایز اے لیو، آپ کا برتھ سائن لیو ہے، کہ آپ چیزوں کو سینس کر لیتے ہیں، اور نہ صرف سینس کر لیتے ہیں بلکہ ان کو اس پروسیس کو فوراً ہی آپ کے ذہن میں وہ پروسیس بھی ہو جاتی ہے، وہ سوچ، اور اس کا آؤٹ کم آپ کے سامنے ہو جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ فینومینا نہیں سمجھتے. یہ سینس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سینس تھنگس؟ یہ تو میرے خیال میں ایک کوئی گاڈ گیون گفٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سکس سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن میں بیسکلی جنرلی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے تو میں اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے، اس کے جو پاسبل 2 اینڈ یا 3 اینڈ ریزلٹ ہو سکتے ہیں، اس پہ پہنچ کے پھر پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ خود بخود سلسلہ کہ آپ کے اندر یہ پروسیس بہت جلدی ہوتا ہے. جی، بہت سارے لوگ اس پروسیس میں بہت ٹائم لگاتے ہیں. جی، جیسے وہ پہلے ایک ایک کر کے اس کو الگ الگ کریں گے، یا وہ وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں آگے، رائٹ. تو میں آگے جا کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ جمپ لگا کے فوراً ہی آپ کو آؤٹ کم پتہ چل جاتا ہے، مطلب میں سینس کر لیتا ہوں سینس کر کہ لیتے یہ ہیں. پاسبلٹیز ہیں اس میں. رائٹ. تو یہ گاڈ گفٹیڈ ہے آپ. میرے خیال میں گاڈ گفٹیڈ ہے. جی، ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے، تو اس سے پہلے بھی کافی دفعہ آپ سے جب بات ہوئی ہے تو آپ نے یہ مینشن کیا کہ میٹا فزکس جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو بہت انٹرسٹ کرتا ہے. جی، تو اس کے بارے میں بتائیے کچھ. جیسے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا میرے بارے میں کہ مجھے قرآن سے بڑی ذرا دلچسپی ہے، تو میں قرآن کو ذرا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، ایک علم اور حکمت کی کتاب کے طور پہ دیکھتا ہوں. تو اس میں جگہ جگہ آیا اللہ تعالیٰ میں کجول کرتا ہے، یہ کہتے ہیں تو کہ آپ کائنات کو اسٹڈی کریں. جو میری جو بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ معدنی ہوں یا نباتاتی ہوں یا حیوانی ہوں، ان کو اسٹڈی کریں اور اس سے سیکھیں. تو جب آپ کائنات کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی آسان نظر آتی ہیں، کھلنے لگتی ہیں. تو جیسے اب سائنس جو ہے وہ یہ خاصی حد تک اس نے یہ پروو کرنا شروع کر دیا ہے کہ مختلف جو پلانٹ میں جو سٹارز اور پلانٹس اور جو بھی آسمانی باڈیز ہیں وہ جس طرح سے موو کرتی ہیں اور جس آربٹ میں ہوتی ہیں، اور وہ تو وہ انسان پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں. تو مجھے اس سے بچپن سے ہی شوق تھا. میں پاکستان میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوں، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی جب چاند گرہن ہو، فار ایگزامپل، ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی فیملی میں خاتون جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں، تو چاند گرہن لگا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو جگا دیا. تو میں اس وقت چھوٹا سا تھا، 7-8 سال کا. تو وہ خاتون جو وہ چلتی رہیں جب تک وہ چاند گرہن تھا. تو بعد میں میں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی یہ کیا سلسلہ تھا. تو اس وقت تو مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی، تو ہلکے ہلکے کہ پتہ یہ لگا کہ وہ کچھ ایسی شعاعیں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں اس مون سے یا اس فینامنا جو ہے چاند گرہن کا، کہ جس سے جو بیبی ہے وہ ڈیفارم ہو سکتا ہے یا اس کی شکل تبدیل ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے کچھ ایسا. تو جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک جگہ پہ فوکس نہیں کرتے، جیسے ایکس ریز یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ نے بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی بات بتائی ہے، اور واقعی اس کا ایک طرح سے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جی جاہلانہ باتیں ہیں یہ ساری، بٹ اٹس ناٹ. پھر میں نے یہاں آ کے میں نے آپ بتایا جیسے بات کر رہا تھا میں سافٹ ویئر کی، تو میرا پروفیشن سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں، تو میری اپنی کمپنی تھی سافٹ ویئر کی. تو ایک میرا کلائنٹ یہاں پہ قریب ہی، جیسے اب ہم ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ ایک قریب سٹی، ایک اور سٹی ہے ہیوسٹن کے علاوہ، جس کا پولیس ڈپارٹمنٹ میرا کلائنٹ تھا. تو ان کا جب ہم لوگ سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے تھے تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ کتنے لوگ کس شفٹ میں ہونے چاہیے. تو اس کے ساتھ وہ مون کے ڈیز کو میجر کرتے تھے، جیسے 13th 14th 15th مون کی جب نائٹ ہوتی تھی تو سب سے زیادہ لوگ اس وقت پولیس والے ڈیوٹی پہ ہوتے تھے. اور پھر ان کی خاص جگہوں پہ ڈیوٹی لگتی تھی. مثلاً یہ جو سٹی ہے جیسے بے ٹاؤن فار ایگزامپل، تو اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا بیچ کا حصہ آتا ہے. تو وہ بیچ پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے پولیس کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ
ان دنوں میں لیونر جو شعائیں ہیں اس کا بے انتہا اثر ہوتا ہے اور ہیومن مائنڈ پہ اور بیہیویئر پہ. تو اس بیہیویئر کو انہوں نے یہ مطلب پولیس ڈپارٹمنٹس نے اسٹڈی کیا کہ جس سے یہ ٹرم لیونیٹک جو نکلی ہے اس کا چونکہ لیونر سے تعلق ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو میں نے خود دیکھا ان دنوں میں ان 3-4-5 دنوں میں جیل کے اندر بہت زیادہ لوگ آ جاتے تھے. اچھا. پولیس جو پک کر کے لاتی تھی اس لیے کہ بیہیویئر پیٹرن چینج ہو جاتا تھا. اور یہ باقاعدہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا؟ یہ تو میں نے خود پروگرام کیا. ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اس کو مطلب ان کی فورس کو کرتے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہوتا ہے. یہ ہر جگہ پہ پولیس یہ کرتی ہے. یہاں پہ مطلب جو امریکہ میں نے کم دیکھا. اسی طریقے سے میں نے آج سے 30 سال پہلے اسی سافٹ ویئر کے سلسلے میں دیکھیے یہ سافٹ ویئر مجھے بڑی جگہ انٹرسٹنگ جگہوں پہ لے کے گیا. تو یہ لیکرز اور کنگز یہاں پہ لیکرز یہ باسکٹ بال کی بہت اچھی لاس اینجلس کی ٹیم ہے. تو ان کے لیے میں نے کچھ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا تھا اس آرگنائزیشن کے لیے. تو وہاں پہ مجھے کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ مطلب کہ کس طریقے سے ہم پروگرام وہ کریں. تو وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھی کچھ اس طریقے سے وہ کرتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو ریپلیسنگ کیسے کرتے تھے. وہ اس کا بھی سٹارز کے ساتھ تعلق تھا. اچھا. واو. آپ سے تو بڑی دلچسپ معلومات ہمیں مل رہی ہیں اور یہ باقاعدہ سائنٹیفکلی پروون ہیں یہ چیزیں ساری. تو اٹس ویری نائس ٹو نو. تو خاص طور پر یہ جو آپ نے پولیس والی بات بتائی ہے جی یہ میرے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی جب یہ پتہ لگا کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مطلب جب ہم اپنی وہ اسکیجولنگ کے سسٹم ڈیولپ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ان دنوں میں جو چاند کے ساتھ تعلق ہے تو مون نائٹس کو ہیوی ضرورت ہوتی تھی. اور اسی طریقے سے پھر کیونکہ چاند کا تو ویسے قریب ہے سب سے زمین کے قریب ہے اور یہ تو پرانا ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ سمندر کی ہائی ٹائڈز ہوتی ہیں فل مون جب ہوتا ہے تو آف کورس وہ شعائیں آتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو سائنٹیفکلی اس میں ریئیکشن ہوتا ہے ان کا. جی آف کورس. اور یہاں پہ میں نے مجھے یہ تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ تھا یہ پتھروں وغیرہ کے بارے میں پڑھنے میں. تو وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں وہ جو ان شعاؤں کو جو مختلف پلانٹ سے آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے مختلف لوگ مختلف طرح کے پتھر پہنتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں ان کے. جی اس کے بارے میں موویز تو بہت دیکھی ہیں کہ اگر کسی اور پلانٹ پہ چلے جائیں تو وہاں کے اسٹونز جو ہیں وہ آپ پر کیا ریئیکٹ کریں گے. لیکن یہ کہ حقیقتاً ابھی اس کا تجربہ تو نہیں کیا لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد میں سوچ رہی ہوں کہ کم از کم یہ ضرور ہے کہ جو ان کا امیڈیٹ ریئیکشن جو آپ میجر بھی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ وہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر کو اوپر نیچے کر دیتا ہے. اچھا. مثلاً میں نے پھر اپنا وہ جہاں سے میں ہوں وہ کھیوڑا کے بہت قریب ہے. تو کھیوڑا جہاں سے پاکستان میں سالٹ نکلتا ہے تو سالٹ بھی پتھر ہے وہ بھی معدنیات ہے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں. تو اس کے جو پہاڑ ہیں اس کے اگر آپ وہ پہاڑ کے اوپر ہوں تو باہر ٹیمپریچر 90 ڈگریز آپ کا ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا ہے. اچھا. واو. another good thing to know. تو یہ مطلب قدرت میں یہ فینامناز ہیں. تو آپ کا یہ کوشچن یہ تھا کہ مجھے کیوں شوق ہوا تو میں یہ دیکھا کہ کائنات کی جب آپ اسٹڈی کریں اسٹڈی میں گزری ہے تو پھر یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ نظر آتی ہیں کھلنے لگتی ہیں. جی. تو پھر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ انہونی نہیں لگتی عجیب نہیں لگتی. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. دیر از آلویز اے ریزن. تو جیسے قرآن نے بھی تلقین کی اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. واہ. بالکل. تو یہ ہمیں مطلب یہ اس کی اسٹڈی جو ہے میں اس میں فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں بے انتہا. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم کالر آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام فرا ہے. آپ کے ہم نام ہوں میں. آپ کا شو بہت اچھا لگتا ہے مجھے. مجھے شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ کی شادی؟ ہاں جی. اچھا بتائیے سوال کیا ہے؟ کہ کب ہوگی مطلب کتنی جلدی ہو سکتی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ بتائیے آپ. ڈیٹ آف برتھ اگست 23rd 1982. اچھا. آپ ہیں کسب پہ
اور کسب پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی 50-50 چانسز ہوتے ہیں زیادہ تر زندگی میں. تو اس سال میں تو بہت زیادہ امکان نہیں ہے شادی کا, لیکن 2017 میں ممکن ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم چلتے ہیں واپس اپنے گیسٹ کی طرف. تو آپ سے ایک سوال یہ ہے میرا کہ یہ بتائیے کہ پالیٹکس میں آپ خود تو دلچسپی اس لحاظ تک رکھتے ہیں کہ پڑھنے کی حد تک, آئی نو, اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کی حد تک, جی یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے جی اینی وے, بٹ آپ کے کیریکٹرسٹک میں برتھ چارٹ میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ آپ پیچھے رہ کے یو آر لائک اے کنگ میکر. تو حالانکہ آپ بہت اچھی طرح پالیٹکس سمجھتے ہیں, خود آگے نہیں آتے. خود یہ ہے کہ آگے اگر فرض کیجئے کہ مجھے کسی کام کے لیے اپوائنٹ کر دیا جائے تو میں کر لوں گا, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے کہ میں جاؤں لوگوں سے کہوں کہ دیکھیے میں آپ کے لیے یہ کروں یہ گا. اچھا نہیں لگتا, ایگو. نہیں, آئی ڈونٹ نو, از اٹ ایگو, از اٹ ایگو. یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ پیور لیو. اچھا چلیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جلدی سے سوال بتائیں, جواب بتائیے کہ ڈرامہ کیا ہے کبھی آپ نے؟ جی میں نے کیا. جب میں بالکل, یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ آپ لیو ہیں. اور کیا آپ نے کیریکٹر کیا؟ میں نے مرچنٹ آف وینس کا کیریکٹر کیا. جب میں ہائی اسکول میں تھا تو ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا تو جس میں میں مرچنٹ آف وینس بنا تھا. ویری نائس. تو آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ پیور لیو ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ شو میں ہمارے آئے, اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم بھی بہت نوازش آپ کی, بڑا مزہ آیا. تھینک یو. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کرٹیسی آف ہیئر اینڈ میک اپ از ایلیٹ سیلون اینڈ اسپا. ان کا نمبر ہے 2812400960. یہ ہیوسٹن میں ہیں اور ٹرانسفارمیٹیو میک اپ اور بال بناتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فرح اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.